ہلو 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 ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ صاف آ رہی ہے؟ اچھا، تو پھر آپ جلدی جلدی کانٹیکٹ جو ہیں ان کو اطلاع کر دیں۔ شاباش شاباش، جلدی جلدی۔ اور حسب روایت جو سبسکرپشن والی بات ہے، تو جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ہے اور ٹیم نے اس کو بہت ماشاءاللہ آگے بڑھایا ہے، تو پلیز اس کو ضرور چیک کر لیا کریں کہ جتنے سبسکرپشن پہ ہم نے روکا تھا، یعنی پروگرام ختم ہوا تھا اس وقت تک جتنے تھے اتنے ہی ہیں یا کم ہو گئے ہیں۔ اگر کم ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی سبسکرپشن ختم ہو گئے ہیں، تو اس کا آپ ریکارڈ رکھا کریں تاکہ یہ ہے کہ سب چیک کریں کہ ہم نے کس کس کو سبسکرائب کیا ہے، کس کس کے نام سے کیا ہے۔ تو اس کا ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ سبسکرپشن جو ہے وہ ایکسپائرڈ ہو گئی ہے، یعنی کہ ایک مہینہ گزر گیا ہے، تو وہ ایک مہینہ بعد ختم کر دیتے ہیں۔ اگر سال بھر کی ہو تو سال بھر میں تو نہیں کر سکتے۔ اس کا بھی خیال رکھیں، سبسکرپشن کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں اور جو پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہیں، ان سب کی خدمت میں، جو جہاں جہاں اسے سن رہا ہے ان سب کی خدمت میں، اور جو اس وقت میری ٹک ٹاک لائیو پر موجود ہیں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، السلام علیکم، آداب عرض، آداب عرض، آداب عرض۔
سامعین اکرام، معزز خواتین و حضرات، آج 18 مئی 2025 کی تاریخ ہے۔ 18 مئی 2025، اتوار کا دن ہے، سنڈے۔ اور آج جو سلسلہ فکر نشستوں کا پہنچا ہے، اس کی نشست کا نمبر ہے 257۔ 257ویں فکری نشست، اسٹڈی سرکل نمبر 257۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ 2 نشستوں میں نے وہ واقعات ثبوت و شواہد کے ساتھ پیش کیے جو پاکستان میں میں نے کسی اینکر پرسنز کی جانب سے اتنی تفصیل میں جا کر، اتنی تفصیلات کے ساتھ، ثبوت و شواہد کے ساتھ شاید پیش نہیں کیا یا پیش نہیں کرنے دیا گیا۔ کیونکہ ابتدائے زمانہ سے افواہوں کا، من گھڑت تشکیل کردہ باتوں کا، باتوں کی حساسیت اور شدت جو ہوتی ہے، انٹینسٹی، اس کو کم کرنے یا اس کو ہوا دینے، وہ لگ جاتی ہے اور لوگ 0971۔ جی اچھا وہ نا مجھے طارق بھائی نے بتایا۔ ہلو، یہ کسی کا جی بھائی، وہ میں کہتا میوٹ کر دیا بھائی۔ تو اس طرح ممالک جو ہے، خصوصاً اگر ان کے درمیان کوئی لفظی جنگ چل رہی ہو یا فزیکل وار ہو، تو دونوں طرفین بڑھا چڑھا کے اور اس انداز سے خبروں کو تشکیل دیتے ہیں کہ لڑنے والے جو بارڈرز پر لڑ رہے ہوتے ہیں فوجی، ان میں جوش پیدا ہو اور جو عام آدمی ہے، عام شہری ہے، اس کے جذبات بھی متاثر ہو۔
اور وہ اس سلسلے میں جو فیصلہ کرے وہ ظاہر ہے کہ جھوٹ پر مبنی اگر فیصلہ کریں گے تو پھر وہ جھوٹ ہوگا. لیکن تعجب یہ ہے کہ بھئی اتنی بڑی خبر کہ وزیر خارجہ کسی ملک کا وفاقی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خبر میری نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ برطانیہ کا معروف اخبار ٹیلی گراف کہہ رہا ہے، اور اس کا سر ورق دکھایا یا دکھانا بار بار کہ یہ اصل ہے اور یہ نقل ہے، یا یہ کسی کا نام یا اس کا لیٹر ہیڈ استعمال کر کے اس قسم کی کمیونیکیشن کر کے پھر یہ سازش رچائی جاتی ہے. جیسے کہ میں نے دکھایا کہ اوریجنل اخبار یہ ہے اور پاکستان میں جس کا چرچا کیا جا رہا ہے وہ خبر یہ ہے. آپ کو بار بار دکھائی تھی. لیکن پاکستان کے جو اینکر پرسن باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی پاکستان سے ہجرت کر کے وہ مختلف ممالک میں رہ رہے ہیں اور اپنی براڈ ٹک ٹاک ہو، یوٹیوب ہو، اور بہت سارے ہیں اس میں براڈ اسپیس وہ جو پروگرام اپنے اپنے نشر کرتے ہیں. اس میں نے بہت غور سے سننے بھی کوشش کی کہ وہ اس پہ اظہار خیال کرے. معلوم یہ ہوا کہ اس کا اشاعت کرنا، اس پہ بات کرنا شاید اوپر سے آرڈر آ گیا ہے. اور جو اینکر پرسن باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذاتی لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ جو حقائق زمینی ہیں انہیں دیکھ کر خبر شائع کر دی جاتی ہے. جیسے ایک بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ فوج کی بزنس امپائر، یعنی فوج کی امپائرز. اس میں پتہ نہیں کتنے نام لکھے تھے، یہ کاروبار کرتے ہیں، یہ اب وہ کتاب اتنی مشہور ہوئی کہ
خاتون کو عائشہ، پورا نام کیا ان کا؟ عائشہ ملک، جنہوں نے بزنس کے اوپر لکھی تھی کتاب، جس کی وجہ جب سے وہ پھر پاکستان میں تو رہ ہی نہیں سکتے تھیں، وہ بالآخر ان کو پاکستان سے فرار ہو کر ایگزائل میں عائشہ صدیقہ، عائشہ صدیقہ عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ اس کتاب کی مصنفہ ہیں۔ اب انہوں نے کیا بتایا تھا؟ انہوں نے زمینی حقائق، زمین پر جو ہوتے دیکھا، جو ہوتے دیکھا، انہوں نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ نہ دیا گیا، وہ بھی برطانیہ میں جلا وطن ہے، اور ان کے ساتھ بہت سارے اینکر پرسنز ہیں جن کا پاکستان میں بڑا نام تھا اور بڑے اچھے اچھے مقامات پر تھے، اور بڑے اچھے اچھے مقامات پر تھے، میڈیا سے تعلق تھا، ان سب کو جب ان پر حملے ہوئے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بلیک لسٹ میں شامل تھے جو نام، وہ باہر آ گئے اور کچھ نے مکا کر کے اپنی سیٹلمنٹ کر لی۔ اب یہ جو انکشافات ہوتے ہیں، اس میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میری ذاتی اطلاعات ہیں، انفارمیشن ہیں، اور اگر میری یہ حاصل کردہ اطلاعات غلط نکلے تو میں اس کے ثبوت پیش کر دوں گا۔ جیسے کل ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی کہ اسلام آباد میں ISI کے مرکزی ہیڈ کوارٹر
کے سامنے واقع لال مسجد کے وائز معظم سربراہ عبدالعزیز، مولانا عبدالعزیز صاحب. اب مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک اور مفتی ہیں مولانا مفتی قوی صاحب، مفتی قوی عبد القوی صاحب. اب قوی صاحب کو انہوں نے مسجد سے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، اگر تم نہیں بھاگے تو گولی مار دی جائے گی، میں تمہیں گولی مار دوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے تم. اور بالآخر انہیں مار مار کے آفس پر نکلنے پر مجبور کیا، اور وہ آفس سے نکل کر واپس چلے گئے. اب یہ ایک خبر ہے، اب اس کا ثبوت جو ہے تو اس کے لیے آج سوشل میڈیا ہے. اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے اور کسی نے اس کی کوئی فلم بنا لی ہو تو وہ آپ پیش کر سکتے ہیں. آدھا پر سے بھائی جی، اس کی بھائی کلپ موجود ہے، اس کا سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، اس کا ہر جگہ پر. ہاں تو دکھا دیجئے تاکہ یہ واقعہ جو میں نے ابھی بتایا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 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 اگر ہے تو پھر اس کے ساتھ آج کے زمانے میں آپ ثبوت دکھا دیں، فلم دکھا دیں واقعی کی حقیقت کیا ہے. بظاہر تو یہ ہے کہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، کوئی اور جھوٹ بول سکتا ہے، منافقت کر سکتا ہے جھوٹی خبر لگا کے. بھائی بہتر ہے اس میں. لیکن جنرلی ایسا نہیں ہوتا ہے. جب آپ کا ریڈی ہو جائے تو جی بھائی. آپ مجھے بتا دیجئے، میں کہوں گا ٹھیک ہے دکھا دیجئے. اب اسی طریقے سے ایک اور خبر چل رہی ہے کہ کوئی لشکر طیبہ کے کوئی خاص سیف اللہ خالد نامی شخصیت ہیں جو بقول انڈیا کے جانب سے لگائے جانے والے الزامات جو ہیں، جن میں پارلیمنٹ پہ حملہ ہے، 2005 کا زلزلہ ہے،
جو پاکستان میں آیا تھا، تو جو نقصانات ہوئے تھے، جو اموات ہوئی تھیں، اور بہت ایک لمبی داستان ہے، تو جو حکومت کے پاس ایسی تصاویر وہ پھر ثبوت کے طور پہ شائع بھی کرتے ہیں۔ تو اب آج جو بتا رہا تھا کہ سیف اللہ خالد نامی، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لشکر طیبہ یہ اس کا رہنما تھا کافی بڑا، اور ان کی آخری جو اطلاع آئی ہے کہ بدین ماتلی کوئی جگہ ہے سندھ میں، وہاں پر ان کا انون ایکسیلنس جو نامعلوم قاتل ہیں، انہوں نے انہیں مارا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے علم میں نہ ہو، نیوز ریڈرز کے پاکستان کے، جنہوں نے نہیں بتایا ہو، اور انڈیا سے یہ خبر چل رہی ہے مستقل کہ سیف اللہ خالد نامی کوئی کمانڈر تھا یا ہے، اسے نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر شہید کر دیا یا ہلاک کر دیا۔ ان کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ جو بھاولپور کا مدرسہ ہے، وہ بیسیکلی وہاں کے جو استاد علماء ہوتے ہیں، جو درس دیتے ہیں طالب علموں کو، تو وہ ان میں شامل ہیں، جو خود بھی درس دیا کرتے تھے۔ فلم اگر تیار ہے تو پھر دکھا رہے ہیں۔ جی تیار ہے بھائی، مولانا عبداللہ جی جان۔ دکھا دیجیے۔ یہ دیکھیے، لال مسجد بالکل ان فرنٹ آف ISI مین سینٹرل آفس۔ آپ یہاں سے چلیں، میں اپنی کو گولی مار دوں گا۔ اللہ اکبر، آپ کو گولی مار دوں گا۔ اللہ اکبر، نکل جلدی سے، چلو نکل جاؤ۔ اپنا آپ نے بھی کسی نے آئندہ نہیں بنا، وہی اس بدماش کے ساتھ بیٹھا، اس سے میں علاج کروں۔ سلام علیکم۔ جب انسان جیسے دیکھیں پانچ سے کہاں پہنچ رہے ہیں، چل نکل جا سکتے۔ میں پہلے ملک میں جہاں میرے اس کو کوڑے لگا جائے، اس بدماش کو، یہ خود کہتا ہے میں نے بہت ساری شادیاں کی ہیں، میں نے جوتی وہاں پڑی ہے، جلدی سے نکل جا سکتے۔ آپ لوگ یہی انتظار کیوں رہے اس بدماش کے ساتھ، جو کہتا ہے میں بہت ساری شادی کرتا ہوں، میرا دل بنا ہے اس نے۔ کپتان لال مسجد میں آپ نے نہیں آنا، اگر لال مسجد میں آئے تو میں یہاں آپ کو کوڑے یہاں باندھ کے نہ کوڑے لگاؤں گا، یا سم صاف کروں گا۔
جی آپ نے یہ فلم دیکھی تو اس میں کس طرح ایک لال مسجد کے منتظم اعلیٰ جو ہیں انہوں نے کہا گیٹ آؤٹ آف ایئر، کس نے انہیں آنے دیا وغیرہ وغیرہ، اور کہا دفعہ ہو جاؤ ورنہ گولی مار دیں گے، کوڑے مارے جائیں گے۔ ابھی آیا تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ تو اب اگر کوئی یہ واقعہ بتائے زبانی طور پر تو آپ سن تو لیں گے، لیکن اگر وہ آپ سے ثبوت کہے گا کہ ثبوت بتائیں اس خبر کا، تو اگر یہ فلم آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو یہ باتیں ہوتی ہیں حضور، اور بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان کے پاس ریڈ الرٹ آ جاتی ہے کہ اگر اس موضوع پر یا اس خبر پر بولے تو پھر نتائج بھگتنے ہوں گے۔ تو کل میں نے کافی تفصیل سے دوبارہ جو بھارت اور پاکستان کے درمیان جو اٹیکس میں جب انٹینسٹی آنے لگی تو فوراً ڈونلڈ ٹرمپ کا آج بھی بیان آیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ چوری معاملہ تھا اور ہمیں خدشہ تھا اطلاعات کے مطابق کہ کوئی نہ کوئی فریق یہ استعمال کر لے گا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے فوراً کہا کہ سٹاپ، جنگ کو بند کر دو۔ جنگ بند ہو گئی۔ اور میں نے اس میں آپ کو کل جو بتایا تھا کہ میں جو فکری نشستیں کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت فلاسفیکل انداز میں ہوتی ہیں تو ذرا سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ غور و فکر کہ آپ کا جو ذہن کا خانہ ہے نا اس کو سوچنے کی دعوت دیتی ہیں۔
کوئی بھی نقطہ ہو، کوئی بھی بات ہو، اس کے بارے میں اطلاع ملنے پر اس کی کنفرمیشن کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ روزمرہ کا معمول ہے کہ ایک انسان ایک خاص وقت پہ گھر سے نکلتا ہے، خاص وقت پہ گھر پہ جنرلی ایک آدھ گھنٹہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی طرح طرح کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی خیریت تو ہے، کہاں رہ گئے تھے، کیا ہوا تھا۔ تو اگر کوئی بھی جماعت جو کچھ بیان کرے، اس کو چاہیے کہ وہ ثبوت اگر حاصل کر سکتی ہو تو وہ ثبوت حاصل کر کے پھر میدان میں آئے، بتائے۔ اب بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جس پر دباؤ یہ ڈالا جاتا ہے کہ اس بات کو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں بولنا چاہیے تھا، اور پھر پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو مزید ایک زمانہ تھا کہ جب ویسٹ امریکہ سے لے کے ویسٹ تک میں کرکٹ کے حوالے سے عمران خان کی حیثیت ایسے بیان کی جاتی ہے جیسے کہ کسی اور کی یہ خوبی کسی اور کے اندر ہے ہی نہیں۔ اچھا، اسی طرح جب کوئی خبر آتی ہے تو کسی کے بارے میں ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے سب سے پہلے متعلقین جو ہوتے ہیں ان کے علم میں جب آتی ہے تو وہ فوراً دائیں بائیں ادھر ادھر سے تصدیق کرتے ہیں۔
اگر آپ کو یہ اطلاع ملے کہ آپ کا کوئی گھر کا فرد جو ہے روز مرہ اس وقت پر گھر پر آ جاتا ہے 8 بجے، 6 بجے، 5 بجے گھر پہ آ جاتا ہے، اور اگر وہ نہ آئے تو آپ کو فکر پڑ جاتی ہے. اب تو خیر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک کا پاس فون ہوتا ہے، تو فوراً کھٹ آپ نے فون دبایا اور معلوم کر لیا کہ بھئی کیوں دیر ہو گئی ہے. لیکن اگر مقررہ وقت یعنی میکسیمم آنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی گزر جاتا ہے، تو اب فکر پڑ جاتی ہے، اب فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ تلاش کرو بھائی، تلاش کرو، یہ کیا ہے، کہاں ہے، دوست کیوں چلے گئے، رشتہ دار کیوں چلے گئے، یا کہیں اور چلے گئے. لیکن کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے اگر دیر سے آنا ہو کسی بھی وجہ سے دفتری، تو دیر سے ہی آئیں گے. تو فکر میں اضافہ ہونے لگتا ہے. اب فکر جو ہے وہ آپ کو اتنے کچوکے لگاتی ہے، اتنے کچوکے لگاتی ہے کہ آپ کے ذہن کو غور کرنے میں، سوچ و بچار کرنے میں لگا دیتی ہے. اور وہ سوچو فکر جو ہوتی ہے وہ پیدا ہونے والی چیز کے بارے میں غور و فکر کرنا. جب فکر ہوتی ہے تو غور و فکر کا لفظ اس سے جڑ جاتا ہے. مثال کے طور پہ عمران خان صاحب تحریک انصاف کے بانی و قائد رہنما، وہ گرفتار ہوتے ہیں. اب ان کے چاہنے والے جتنے بھی ہیں ذمہ داروں سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھئی کیا ہوگا، کب ریلیز ہوں گے، پتہ نہیں کیا حال ہوگا ان کا، کیا سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہوگا. اب یہاں سے فکر لگی اور فکر نے سوچو فکر کے غور کرنے پر ذہن کے ان سیلوں کو جگا دیا، اور پورا ذہن جو ہے انہی کی
یاد میں گزر رہا ہے کہ بھئی پتہ تو لگے کہ وہ کہاں ہے. اسی طرح آج تک بہت سے مسنگ پرسنس ایسے ہیں جن کے بارے میں جن کی گمشدگی کے بارے میں، کیونکہ وہ عینی شاہد ہوتے ہیں گھر کا فرد، جب اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے لے کے جاتے ہیں. تو وہ یہ تو جانتے ہیں گھر والے کہ بھئی پولیس والے آئے تھے، رینجرز والے آئے تھے، ISI والے آئے تھے یا فوج والے آئے تھے، وہ گرفتار کر کے لے کے گئے ہیں. یہ اطمینان تو ہوتا تھا، لیکن جس انداز میں ان کی گرفتاری کی گئی تو عام کمزور دل رکھنے والا آدمی جو ہے وہ تو ویسے ہی پریشان ہو گیا اور خوف کا شکار ہو گیا یہ مناظر دیکھ کے. اور سوالات کی بوچھار ہو گئی کارکنوں کی طرف سے، ہمدردوں کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف، بھائی بتاؤ 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 بتاؤ. اب کہ کوئی جس کو معلوم ہو تو وہ بتائے، معلوم ہی نہیں، خیر بہرحال پتہ لگ جاتا ہے. پھر مختلف خبریں آتی ہیں کہ ان کے بجلی کاٹ دی، گیس کاٹ دیا، علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر سے ملنے کا منع کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ. تو اب نگاہ جو ہے فکر کی تبدیل ہو کر امید کی طرف جاتی ہے. یعنی ہوپ. اور وہ معلوم کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ کون کون سا وکیل ہے جو ان کے مقدمات کو عدالت میں چیلنج کر رہا ہے، ان کی گرفتاری کو چیلنج کر رہا ہے، ان پر قائم مقدمات پر جرح کر رہا ہے. اور میجورٹی میں اس میں وکلا برادری کے نامی گرامی لوگ. تو سارے نامی گرامی علماء کا علم، اجتماعی علم، عدلیہ میں جتنے نکات، دلائل، جرح انہوں نے کی، وہ سب کی سب مشترکہ دلائل جو ہے وہ خاک میں مل گئے. کوئی
لا پر توجہ نہیں دی گئی. اب ایسی صورت میں انسان کرے تو کیا کرے؟ خاموش ہو کے بیٹھ جائے اور نماز تسبیح لے کے نوافل ادا کرتے رہے 5 وقت کی فرائض نمازوں کے علاوہ. تو ہمارے سامنے ایک یہ بات آئی کہ دلائل آئینی ہو یا قانونی ہو، وہ اگر عدلیہ کے سامنے رکھے جائیں تو وہ بے معنی بے اثر ہو جاتے ہیں، کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ استحقاق تو جج کا ہوتا ہے. جج کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی دلیل کو مانے یا ریجیکٹ کر دے. اب ذہن تو سوچے گا نا کہ بھائی چوٹی کے وکلا چوٹی کے دلائل لے کر عدالت میں جا رہے ہیں، لیکن کمرہ عدالت میں موجود ججز صاحبان وہ متفقہ طور پر دیے جانے والے تمام دلائل کو بے اثر نہ صرف قرار دیتے ہیں، اللاجیکل قرار دیتے ہیں، اور ایک لمبی تاریخ پھر اس کی دے دی جاتی ہے. اب یہاں آ جائیے کہ انسان کرے تو کیا کرے؟ کیا کرے؟ کارکن کیا کرے؟ کارکن کو سب سے پہلے تو فکر ہے کہ عمران خان کی صحت کیسی ہے، جیل کی اسیری سے اور حادثات کی خبریں ملنے کے بعد ان کی دماغی کیفیت کیسی ہوگی. لہذا جہاں جگہ ملتی ہے وہ نعرے لگاتے ہیں، اور جب جلوس پی ٹی آئی کی طرف سے نکالے جاتے ہیں اس میں وہ بہت بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں. چھبیس نومبر 2024 کو عمران خان کی کال پر جلوس نکلتا ہے، اور وہ نکلتا ہے KPK سے.
اب کے پی کی لیڈرشپ جو ہے پی ٹی آئی کی، وہ یہ نہیں کہتی کہ بھائی صوبہ پنجاب کی، وہ یہ نہیں کہتی کہ بھائی صوبہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، طاقتور صوبہ ہے، لہذا جلوس کی ابتدا وہاں سے ہونی چاہیے۔ آپ مجھے جواب دیجئے کہ اس کا کیا کون جواب دے گا کہ پنجاب سے جلوس کیوں نہیں نکلا، لیکن کارکن جو ہے وہ اس بات کو بھول جاتا ہے اپنے لیڈر کی محبت میں۔ جی اچھا، کہ کہاں سے نکل رہا ہے، کون نکال رہا ہے، کدھر سے نکل رہا ہے، نکل تو رہا ہے، جہاں سے نکل رہا ہے وہاں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اب حقائق سب کے سامنے ہیں کہ کال عمران خان کی ہے کہ ملک بھر میں احتجاج کیا جائے، جلوس نکالا جائے، اور مرکزی جلوس نکل رہا ہے ایک چھوٹے صوبے سے، کیونکہ غور و فکر کرتے نہیں، اور اپنے غور و فکر کو دبانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہیں سے تو نکل رہا ہے نا، نکلے۔ اور جب بات ہی اصولی اور صحیح نہیں ہوگی تو اس کا نتیجہ بھی صحیح اور اصولی طور پہ برآمد نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، کے پی کے سے نہیں نکلے گا، پنجاب سے نکلے گا، سب سے بڑا صوبہ ہے۔ جواب یہ آیا کہ بھائی وہ اس لیے کہ پنجاب سے لوگ جس طرح کے پی کے سے لوگوں کو فکر نہیں ہوتی کہ جان چلی جائے گی، پنجاب کے لوگ گرفتاریوں اور گولیوں سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی لیڈرشپ نے جتنے جلوس نکالے وہ کے پی کے سے نکالے، اور سوچ کا دائرہ محدود ہو گیا کہ بس نکلے گا جلوس تو کے پی کے سے نکلے گا، کیونکہ وہاں حکومت ہے۔ تو حکومت کے آسرے پہ حکومت نہیں
جس لیڈر کو بند کیا ہوا ہے اس کی مخالف قوتیں چاہے چھوٹے صوبے سے نکالو یا مرکزی بڑے صوبے سے نکالو، وہ دونوں صورتوں میں آپ کے جلسے اور جلوس کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ریاستی طاقت کا استعمال کرے گا، اسے روکنے کا ہر حربہ استعمال کرے گا۔ اب آدمی یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، غور کرنا، فکر کرنا، یہاں سے آتا ہے کہ بھئی یہ 26 نومبر کو 14 افراد جو پی ٹی آئی کے رہنما 14 کی لسٹ پیش کرتے ہیں، اس میں 14 کی اور زخمیوں کی لسٹ ایک دفعہ پڑھ دی تو معلوم ہوا کہ پوچھا کہ بھئی دوبارہ بار بار اس لسٹ کو زخمیوں کی کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ کہنے لگے کہ صاحب ہم جو ہے سنت رسول کے مطابق پی ٹی آئی کے لیڈر چلتے ہیں ریاست مدینہ، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز اسپیشلی حاجات کے لیے بہت بااثر نماز کی فضیلت کو بیان کیا ہے، وہ ہے صلاۃ تسبیح۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اتنے فائدے کی ہے کہ اس کو روز پڑھنا چاہیے، اور اگر روز نہیں تو ہفتے میں ایک بار، اور اگر ہفتے میں ایک بار نہیں تو 6 مہینے میں ایک بار، 6 مہینے میں ایک بار نہیں تو سال میں ایک بار، اور سال میں ایک بار نہیں تو 5 سال میں ایک بار، اور 5 سال میں ایک بار نہیں تو زندگی میں صرف ایک بار یہ نماز پڑھ لی جائے تو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ تو ہم نے تو کئی دفعہ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھی کے پی کے سے جلوس نکال کر، تو بالآخر ان نمازوں کا اثر تو ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لہذا اب فضیلت کا انتظار کریں اور عملی جد و جہد کو چھوڑ دیں۔ جیسے آج کل عمران خان صاحب کو مکمل طور پر تنہا چھوڑا ہوا ہے، ماں سوائے ان کے گھر والوں نے، یعنی گھر والوں کے علاوہ کتنے لوگ عمران خان صاحب کی پیشی کے دوران عدالت آتے ہیں، کیونکہ پابندی ہے کہ عمران خان کو عدالت نہیں لایا جائے گا، ان کی جان کے خطرے کے پیش نظر سارے مقدمات اڈیالہ جیل میں ہی چلائے جائیں گے۔ تو بھی اس صورت میں بھی لوگوں کی لگن، لوگوں کا جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ جس دن تاریخ ہو، چاروں طرف سے اتنا بڑا مجمع ہو کہ سائیکولوجیکلی انتظامیہ، حکومت، پولیس، جیل کے عملے پر اثر پڑے۔
لیکن بعض مناظر دیکھ کے تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ بہنوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا اور گرفتار کر کے ایک انجانے راستے پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ پیدل پیدل تھک ہار کے چلتے چلتے کہاں بیٹھیں، کس جگہ بیٹھیں، کس جگہ سستائیں، سانس لیں، ذرا سا آرام کریں تو سوائے فٹ پاتھ کے ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی، اور وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہ خبر، یہ تصویر، یہ سب کچھ چھپتا بھی ہے،